جی ویورز کنسٹرکشن میں خوش آمدید. میں عادل مستری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو گیٹ ہمارا باہر کی طرف کھلتا ہے وہ کیسے لگانا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. تو گیٹ لگانے کا سب سے پہلا کام جو آپ کریں گے وہ لوہے کے پلر کی کھدائی کریں گے جو 2 سے 2.5 فٹ گہری اور 3 فٹ چڑھائی میں ہوگی. اس کے بعد ہم پیپ لیول کی مدد سے اپنے گیٹ کے دونوں مین پلرز کے اوپر پیپ لیول کا نشان لگائیں گے. اس پیپ لیول کے نشان کی مدد سے ہمیں گیٹ لگانے میں کافی حد تک آسانی ہوگی. اس قاعدے کلیہ کے مطابق اگر آپ اپنے گیٹ کو لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیول میں باندھے ہوئے سوتر کی مدد سے ہم اپنے انچی ٹیپ کی مدد سے گیٹ کے نیچے پہلے ہی سے لیول میں ترتیب وائز اینٹیں جوڑ لیں گے. تو یہ ہمارا گیٹ لیول میں کھڑا ہو گیا. تو اب باری آتی ہے کہ ہم اپنے ڈی پی سی سے گیٹ کا کیا لیول رکھیں گے. تو ہمارا گیٹ جو ہے وہ ڈی پی سی کی نچلی سطح کے لیول پر آئے گا تاکہ جو ہمارا ماربل ہے وہ ڈی پی سی کو کراس نہ کرے. اس طرح کی ماربل تیاری کرنے کے لیے آپ کو اپنی بنیادوں ہی میں ڈی پی سی کے لیول پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا ڈی پی سی کس لیول پر آ رہا ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنی سڑک سے گراج لیول پر ڈی پی سی ڈالتے ہیں تو ہم نے اس لیول پر نہیں بلکہ اس سے 3 انچ اوپر جا کے ڈی پی سی ڈالنی ہے. تو ماربل تیاری کے دوران جب ہم گیٹ کے نیچے سے اپنے ماربل کو گزاریں گے تو اس میں آدھی سے پونی انچ تک خلا ہونا چاہیے. تو اس گیٹ کو اس لیول پر جب ہم لگائیں گے تو ہماری ماربل تیاری کچھ اس طرح سے آئے گی. تو اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے مین پلر کے اوپر ٹائل اور پلستر کی. تو ٹائل اور پلستر کرنے کے لیے ہمیں گیٹ اور پلر کے درمیان کتنا خلا رکھنا چاہیے. گیٹ اور پلر میں پلستر ماربل تیاری کی سپیس ہمیں 2.5 انچ تک رکھنی چاہیے. کم و بیش 2 انچ سے کم رکھیں گے تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس گیٹ لگانے کی ڈیٹیل یہاں تک نہیں بلکہ اس کے آگے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے. تو ہمارے جو گیٹ کے دونوں پلے ہیں ان کے درمیان ہم کو سپیس کتنی رکھنی چاہیے. تو ہمارے گیٹ کے دونوں مین پلوں کے درمیان سپیس کی باری آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کام ویلڈر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے چاہیے کہ وہ بناوٹ ہی میں اوپر سے 2 سوتر سپیس رکھے اور نیچے سے 1 سوتر سپیس رکھنی چاہیے. تو اس طرح سے سپیس رکھنے کا فائدہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ گیٹ کو یوز کرنے کے بعد جو ہمارے بھاری اور وزنی گیٹ ہوتے ہیں ان کا جو پلہ ہے وہ آگے سے کچھ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس 2 سوتر تک سپیس ہوگی تو وہ اسے کور کر جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گیٹ لگانے کی ڈیٹیل یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہوگی. کچھ بھائی ہمارے جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ساتھ میں ایک بیل آئیکن کا بٹن آئے گا اسے پریس کریں. تو اسی طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی. تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گیٹ کو باہر لگانے کا فائدہ کیا ہے. تو اس طرح سے ہم کو گیٹ باہر لگانے کی ضرورت ان گھروں میں پڑتی ہے یعنی کہ 5 مرلہ یا 7 مرلہ کے گھر ہوتے ہیں جن میں ہمارا جو گراج ہے اس میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے یعنی کہ ہمارا گراج چھوٹا ہو جاتا ہے. تو ہمیں گراج کو بڑا کرنے کے لیے یعنی کہ ہماری گاڑی بآسانی گراج میں کھڑی ہو جائے تو اس جیسی پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے جو گیٹ کے مین پلر ہیں ان کی باہر کی طرف اپنے گیٹ کو اگر ہم لگائیں گے تو ہماری 1.5 فٹ تک جگہ بڑھ جائے گی کیونکہ ہمارے جو گیٹ کے مین پلر ہوتے ہیں وہ 1.5 فٹ چڑھائی میں ہوتے ہیں. تو اگر ہم گیٹ کو 1.5 فٹ باہر کی طرف لے جائیں گے تو یہی جگہ ہماری گراج میں آ جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ویڈیو میں آپ نے گیٹ لگانے کی مکمل ڈیٹیل کو سمجھ لیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.